الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہوا کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار اور رمضان المبارک کا متبرک مہینہ عطا فرمایا اور آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آخری دن اس سال جمعہ کا واقع ہوا ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ہفتہ واری عید کا دن ہے۔ لوگوں کی سالانہ عید اور تہوار ہوتا ہے، مسلمانوں کا ہر ہفتے تہوار ہوتا ہے اور اس کا نام ہے جمعہ۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن جو آدمی تیار ہو کر مسجد میں آئے اول وقت نماز پڑھنے کے لیے، تو اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے جو جلدی آ جائے، اور جو اس کے بعد آئے تو گائے کی قربانی، پھر اس کے بعد آئے تو بکرے کی قربانی، پھر اس کے بعد آئے تو مرغے کا صدقہ، پھر اس کے بعد آئے تو انڈے کا صدقہ۔ یعنی جتنی دیر میں آئے گا مقدار ثواب کی کم ہوتی جائے گی، اور جتنی جلدی مسجد میں آئے گا اتنی ہی ثواب کی مقدار بڑھے گی۔ اور فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر آ جائے تو اب جو فرشتے کھاتا لکھنے والے ہیں وہ رجسٹر لپیٹ کے خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں، اب آتے رہو، اب اس مد کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے پورے سال جمعہ کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، خاص طور پر جب جمعے کی اذان ہو جائے، پہلی اذان، تو اب سب کام چھوڑ کر فوراً مسجد کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ تو قرآن پاک میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یہ جملہ لایا گیا ہے، اور کاروبار چھوڑ دو، ختم کرو کاروبار، اب بعد میں ہوگا۔ یہ اہتمام ہونا چاہیے سال بھر، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ سال بھر تو روا روی ہے،
اور الوداع جمعے کا بڑا اہتمام ہے، یعنی رمضان کا آخری جمعہ۔ حالانکہ شریعت میں، سنت میں، حدیث میں کہیں بھی اس جمعے کا الگ سے ذکر نہیں ہے۔ جیسے عام جمعہ ہے ویسے یہ بھی جمعہ ہے۔ جمعہ تو ہر جمعہ اہمیت رکھتا ہے، چاہے وہ رمضان کا پہلا جمعہ ہو، آخری جمعہ ہو یا غیر رمضان کا جمعہ ہو، جمعہ تو جمعہ ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے۔ سال بھر جمعے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ یہیں مراد آباد تشریف لائے تو ایک مجلس میں فرمانے لگے کہ میرے علم کے مطابق ایک عمل ایسا ہے کہ جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ تو سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا جمعے کی نماز کے لیے گھر سے مسجد جانا، اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب اگر 100 قدم چلے تو 100 سال، 200 قدم چلے تو 200 سال، 300 قدم چلے تو 300 سال۔ تو ایسی عظیم نعمت اللہ نے جمعے کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے، اور ہم نے سال بھر کو چھوڑ کے ایک جمعہ پکڑ لیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہر جمعے کو ویسے ہی اہتمام ہونا چاہیے جیسے الوداع جمعہ کا ہوتا ہے، اور الوداع جمعہ کو اہمیت دینا اور دوسروں کو ویسی اہمیت نہ دینا، یہ نادانی کی بات ہے۔ ہر جمعے کو اہمیت ہونی چاہیے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے اور پھل جڑی چھوڑ دی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید کہ پوسٹر لگنے شروع ہو جاتے ہیں جب آخری جمعہ آتا ہے رمضان کا، تو جگہ جگہ پوسٹر لگتے ہیں، کیا؟ نماز قضاء عمری۔ وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو الوداع جمعے کو، 60 سال کی نماز معاف۔ یہ عجیب بات ہوئی کہ نفل 2 رکعت پڑھو اور فرض 60 سال کی معاف، تو پھر تو آدمی مفت میں بیٹھ گیا۔ 60 سال تو لوگوں نے خامخواہ محنت کی، 2 ہی رکعت پڑھ لو، 2 مرتبہ پڑھ لو تو 120 سال تک تو کوئی پہنچتے ہی نہیں، سب صاف ہو جائے گا۔ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ کسی نفل سے فرض معاف نہیں ہو سکتا۔ فرض تو فرض ہے، وقت پہ ادا کرنا پڑے گا۔ نہ جانے کہاں سے ایسی باتیں چلا دیتے ہیں اور لوگ اسے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے ہرگز غیر معتبر باتوں پر اعتماد نہ کیا جائے۔ جو بات شریعت سے ثابت ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے، اسی کو بیان کیا جائے، اسی کو چلایا جائے۔ بہرحال اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، اب اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم نے پورے مہینے جیسا اہتمام رکھا نمازوں کا، تلاوت کا، تسبیحات کا، اب 11 مہینے بھی ویسے ہی اہتمام ہمیں رکھنا ہے۔ یہ مہینہ ٹریننگ کا زمانہ ہے کہ بھائی ہم نے شیطان بند کر دیے، تمہیں بہت بہکارے تھے، جکڑ کے ڈال دیا، اب تم ٹرینڈ ہو جاؤ۔ مہینہ تمہیں مل رہا ہے، اب تم نماز کی پابندی کرو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، عادی بن جاؤ ان کاموں کے، اور یہ 11 مہینے اس کا اثر نظر آنا چاہیے، تو سمجھا جائے گا کہ ہم نے رمضان کی قدر کی ہے اور ہم نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا ہے۔ تو آج ہم یہ عزم اور ارادہ کریں
کہ جو معمول بنا ہے رمضان کا غیر رمضان میں یہ جوں کا توں باقی رہے گا، اور اس میں زیادتی تو ہوگی لیکن کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی یہی قدردانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو میں اور بڑھا کر عطا کروں گا، خوب اجر و ثواب دوں گا، توفیق دوں گا، مزید نعمتوں سے نوازوں گا۔ اور اگر تم نے ناقدری کی تم میں بھی پکڑ بہت سخت ہے، تم بچ کے جا نہیں سکتے۔ اس لیے ہم یہ عزم اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح دین پر ثابت قدم رہیں گے اور عبادات کو انجام دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزے میں بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی کی شکل یہ ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر زکوٰۃ الصوم ہے، روزے کی زکوٰۃ ہے، اور عام لوگوں کے لیے گیہوں یا اس کے آٹے یا اس کی قیمت کافی ہے جو 70-80 روپے بیٹھتی ہے، لیکن جن کو اللہ نے مزید وسعت دی ہے وہ کھجور کشمش کے حساب سے 3.5 کلو فی آدمی کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز عید سے پہلے جو اسے ادا کر دے اس کا تو صدقہ واقعی صدقہ ہے، یعنی اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے، اور جو نماز کے بعد ادا کرے کرنا تو پھر بھی ہے تو اسے معمولی ثواب ملے گا جو ملتا ہے۔ تو سب کو اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اپنے اعزاء کا خاص خیال رکھیں۔ ایسے رشتہ دار جو محتاج ہیں، سفید پوش ہیں، ان کو کسی بھی عنوان سے دے سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ کے دینا ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو صدقہ فطر دے رہے ہیں، ہدیے کے طور پر بھیج دیں، انہیں احساس نہ ہو، عیدی کے طور پر دے دیں۔ دوسرے کی عزت نفس کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور آدمی اپنے اعزاء کے احوال کو دوسروں سے زیادہ بہتر جان سکتا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ صدقہ فطر اپنے اعزاء کو دیجیے۔ اسی طرح دینی مدارس میں بھی دینے کا زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ یہ دین کے ستون ہیں، ان کے اوپر ہماری دینی زندگی کا مدار ہے۔ آج جو آپ کو یہ رونق نظر آ رہی ہے دینی اعتبار سے، یہ ان مدارس کی برکت ہے۔ اس میں جو بھی آپ تعاون کریں گے تو دوہرا ثواب آپ کو ملے گا، صدقے کا بھی اور اشاعت علم کا بھی اور بقائے دین کا بھی۔ رشتہ داروں کو دینے میں بھی دوہرا ثواب ملتا ہے، صدقے کا اور حسن سلوک کا، اور مدارس میں دینے میں بھی دوہرا ثواب ملتا ہے، صدقے کا اور بقائے دین کا، اشاعت علم کا۔ نماز عید کی ایسی جگہوں پر ادا کی جائے گی جہاں زیادہ سے زیادہ مجمع ہو۔ ایک بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ دیکھا گیا کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے لوگ نماز پڑھتے ہیں اپنی عیدگاہ میں بھی اور دیگر جگہوں میں بھی۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ عید کے دن کوئی نفل نماز نہیں ہے، عید سے پہلے نفل نماز کوئی نہیں ہے، نہ اشراق ہے، نہ چاشت ہے، نہ کچھ۔ اب بعض لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تو جواب دیتے ہیں کہ جی ہماری فجر چھٹ گئی تھی وہ پڑھ رہے ہیں۔
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فجر چھٹی کیوں؟ عید کے دن بھی تم نے فرض نماز چھوڑ دی، کتنی بڑی غفلت کی بات ہے۔ رمضان ختم ہوتے ہی غفلت میں آ گئے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر چھٹی تھی تو گھر پڑھ کے کیوں نہیں آئے؟ مجمع میں کیوں دکھا رہے ہو کہ ہم نماز چھوڑنے والے ہیں؟ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے نہیں پڑھی، تو سب مجمع میں کیوں دکھا رہے ہو کہ ہم نے چھوڑی ہے؟ اپنی غلطی کو چھپانا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو بتلانا۔ اور پھر یہ برملا پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت کی خلاف ورزی ہے کہ آپ تو فرما رہے ہیں کوئی نماز نہیں ہے عید سے پہلے، اور آپ پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ تو پڑھنی ہے تو گھر پڑھ کے آئیے، مجمع عام میں نہ پڑھیے۔ نفل تو ہوتی نہیں ہے، حکم نہیں ہے، اور فرض یہاں پڑھا نہیں جائے گا تاکہ لوگوں کے سامنے ہماری کوتاہی ظاہر نہ ہو۔ اور اہتمام کیا جائے، اچھے کپڑوں کا، خوشی کا اظہار کیا جائے عید کے دن۔ بعض جگہ دیکھا گیا کہ اگر خاندان میں یا کسی قریبی رشتہ داری میں کسی کا انتقال ہو گیا تو صاحب عید نہیں منائیں گے، پہلی عید نہیں منائیں گے، کپڑے نہیں پہنیں گے، اور جناب زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کریں گے کہ بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا۔ یہ بھی نادانی کی بات ہے۔ عید تو عید ہے، خوشی کا موقع ہے، چاہے ابا چلے گئے اماں چلے گئے تو جاتے رہیں گے۔ اگر اسی میں لگ جائے تو کوئی سال عید نہیں رہے گی، کسی نہ کسی کا کوئی انتقال ہوتا ہی ہے۔ عید میں بشاشت ہونی چاہیے، چاہے کل انتقال ہوا ہو پھر بھی اللہ نے وسعت دی ہے تو کپڑے بھی بنانے چاہیے، اور جیسا معمول ہے ویسے ہی عید ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے کہ بھئی انتقال ہو گیا تو اب کی عید نہیں ہوگی اور فلاں اور جمعہ کا، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ عید خوشی کا موقع ہے، ہر حالت میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ عید میں اللہ تعالیٰ نے ہماری خوشی کس بات میں رکھی کہ دو گانا شکر کی نماز ادا کرو۔ کوئی کھیل کود نہیں ہے، کوئی ہڑدنگا نہیں ہے، بہت اہتمام سے صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، تکبیر پڑھو اور نماز ادا کرو۔ پتہ چلا کہ مومن کی عید اللہ کے ذکر میں ہے، مومن کی خوشی اللہ کی یاد میں ہے، مومن کی خوشی اللہ کو راضی کرنے میں۔ اب ہم نے بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی کیا شروع کر دیا کہ نماز پڑھ لی اور جناب اس کے بعد ڈیک بج رہے ہیں اور ٹہل ہو رہی ہے اور مٹر گشتی ہو رہی ہے اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہو رہی ہیں۔ عید کا میلہ لگ رہا ہے اور اس میں مرد عورت لڑکے لڑکیاں سب بے پردہ پھر رہے ہیں، صاحب عید ہو رہی ہے۔ یہ عید نہیں ہے۔ عید تو وہ ہے جو اللہ کی کامل اطاعت کے ساتھ زندگی گزرے، وہ ہے عید۔ اس لیے ان باتوں پر بھی بند لگنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو سمجھائیے، اپنے نوجوانوں کو سمجھائیے کہ عید عید کی طرح منائیں اور ان خرافات سے بچیں، دوسروں کے طریقے پہ نہ چلیں، سنت شریعت پہ کاربند رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی غلطیوں سے محفوظ فرمائیں، اپنے شکر گزار اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائیں۔ اس ماہ مبارک میں جو بھی توفیق ملی ہے اس کو قبول فرمائیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.